الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى آل عباد الله الصالحين. معزز سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اسلام میں صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز سامعین، سب سے پہلی بات جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اسی طریقے سے صحابہ اکرام کا ایمان بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو. اب یہ تم سے مراد کون ہے؟ صحابہ اکرام. صحابہ اکرام جیسے ایمان لائے ہیں، اگر ہم بھی ویسے ایمان لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فقد اہتدوا، تو پس یہ کامیاب ہو گئے. تو ایمان کیسے لانا ہے؟ صحابہ اکرام جیسا ایمان لانا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے. فتنہ اس چیز کو کہتے ہیں جو دل سے ایمان کو ختم کر دے. ایمان کو ختم کرنے والی چیز کا نام فتنہ ہے، آزمائش. ٹھیک ہے. اور اس فتنے، جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ کچھ لوگ ایمان پر باقی رہتے ہیں اور کچھ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے تو اس کا دو ہی جو ہے اس کے رزلٹس نکلتے ہیں، یا تو ایمان والا رہے گا یا پھر اس فتنے میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو ختم کر دے گا. تو اسلام کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے اور یہی راہ نجات ہے، صراط المستقیم ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ شیطان کوئی دوسرے راستے پر نہیں بیٹھے گا. شیطان کہاں بیٹھے گا؟ جو اس کا اللہ کا سیدھا راستہ ہے اسی راستے پر بیٹھے گا، اور وہیں پر چلنے والے لوگوں کو یا اس راستے پر آنے والے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا. دوسرے تو یوں ہی جہنم میں جانے والے ہیں. جو جہنم سے بچنے والے لوگ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سیدھے راستے پر یعنی کہ صراط المستقیم پر جو چلتے ہیں وہی بچنے والے لوگ ہیں، وہی فلاح پانے والے لوگ ہیں، وہی فرقہ ناجیہ ہے، وہی طائفہ منصورہ ہے. تو شیطان کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسی راستے پر بیٹھے جو جنت میں لے جانے والا ہے، تاکہ لوگوں کو جنت سے دور کر سکے، لوگوں کو جنت سے دور کر سکے. یہ نت نئے فتنے جو ہم دیکھتے ہیں، یہ فتنے اصل میں لوگوں کو جنت سے روکنے کے ذریعے ہیں، طریقے ہیں. اب اسلام کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، تو یہ دین دوسرے ادیان کی طرح یہ دین جو ہے اندھ بھکتی پر منحصر نہیں ہے. یعنی کہ بس مان لو، کہہ دیا گیا مان لو، اپنی عقل مت لڑاؤ، اپنا دماغ مت لڑاؤ، بس جو کہہ دیا گیا بس قبول کر لو.
ہمارا دین ایسا نہیں ہے. ہمارا دین دوسرے ادیان سے دلیل پوچھتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی یہود اور نصارہ سے کہتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. اللہ اکبر. اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچا ہونے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. دلیل کا ہونا ضروری ہے, ورنہ انسان کی سچائی ثابت نہیں ہو سکتی. جو مذہب, جو دین لوگوں سے سچائی کا دعویٰ کرے, لوگوں سے اپنی دلیل پیش کرنے کا دعویٰ کرے, ان سے کہے کہ تمہاری دلیل کیا ہے پیش کرو, کیا وہ دین ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس خود دلیل نہ ہو؟ بتائیے. عام سوچنے والی بات ہے. ایک عام ذہن انسان, الف کا نام بھالا جس کو پتا نہیں, وہ بھی کہے گا کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. جو خود دلیل پوچھتا ہے اسی کے پاس دلیل نہ ہو, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں, اسلام یہ دلائل پر منحصر مذہب ہے, اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کو اطمینان بخشا ہے. یعنی کہ کوئی ایسا سوال آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا جس کا جواب اسلام نے نہ دیا ہو. جس کا جواب اسلام نے نہ دیا ہو, ایسا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو ایسا دین جس کے اندر یہ قابلیت ہے, اپنا لوہا منوانے کی قابلیت ہے, وہ اپنا حق منوا کر رہتا ہے. لِيُظْهِرَكُمْ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ دین آیا ہی اس لیے ہے تاکہ دوسرے ادیان کے اوپر یہ غالب آ جائے. کس طریقے سے غالب آ جائے؟ دلائل کے ذریعے. دلائل کے ذریعے, یعنی کہ اپنا لوہا منوا دے, لوگوں کے سامنے حق کو حق اور باطل کو باطل کر دے. یہ قابلیت اگر کسی دین میں ہے تو وہ اسلام ہے. وہ اسلام ہے. اچھا, اسلام کی یہ خاصیت کیوں بنی؟ اسلام کی یہ خاصیت کیوں بنی؟ دلیل کی وجہ سے بنی. کس وجہ سے بنی؟ دلیل کی وجہ سے. اگر دلیل نہیں ہے تو پھر اسلام کے اندر اور دوسرے مذاہب میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا. کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا, کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا ایمان جیزس پہ ہے. جیزس سے تمہارے تک کون سی بات آئی اوتھینٹک طریقے سے؟ کوئی پروف نہیں. کوئی پروف نہیں. وہ انہوں بول دیے, انہوں بول دیے, انہوں بول دیے. کیا انہوں جیزس سے ملے؟ کوئی ثبوت نہیں, کوئی دلیل نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ انہوں بول دیے, انہوں بول دیے, انہوں بول دیے. اچھا, انہوں کیا بات بول رہے ہیں کہ بھائی یہ بات فلاں آدمی جیزس سے ملے, جیزس یہ بات بولے. آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ یہ فلاں آدمی جیزس سے ملے؟ کوئی پروف نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کیا اسلام کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کے پاس قرآن تو موجود ہے, لیکن کیا آپ یہ پروف کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا؟ کیا آپ یہ پروف کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کا دین یہ پروف کر سکتا ہے, یہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہی وہ قرآن ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا؟ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اور اگر کوئی قرآن کو قرآن ثابت نہ کر سکے تو پھر وہ اپنا دین کیا ثابت کر سکے گا؟ میرے بھائیوں, اگر صحابہ اکرام کے اوپر انگلی اٹھائی جائے, صحابہ اکرام کے ایمان کو شک میں لایا جائے, تو پھر دین اسلام باقی نہیں رہتا. دین اسلام باقی نہیں رہتا. اور یہ سازش آج کل کی سازش نہیں ہے. یہ جو سازش ہے منکرین حدیث کی شکل میں لے لو آپ, یا شیعت رافضیت کی شکل میں لے لو آپ, یہ جو سازشیں ہیں یہ آج کی سازشیں نہیں ہیں. یہ ایک دم فائن پروڈکٹ ہے
سالوں کی ان کی R&D کا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا فائن پروڈکٹ آپ کے سامنے فی الوقت موجود ہے. سالوں سے انہوں نے اشکال امت مسلمہ کے سامنے اشکال پیش کیے، شکوک اور شبہات پیش کیے، علماء نے ان کا رد کیا. جب علماء نے ان کا رد کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ ارے بھائی اگر ہم اس طریقے سے شک ڈال رہے ہیں تو جو اہل سنت ہے، جو مسلمان ہیں، وہ اس طریقے سے جواب دے رہے ہیں. لہذا اب اس کو ہم ذرا اور ریفائن کریں گے، اور ریفائن کر کے اپنے سوال کو اور تھوڑا جو ہے ٹویسٹ کریں گے، اور اس کے بعد میں ہم سوال پوچھیں گے. تو یہ فائن پروڈکٹ ہے جو آج مارکیٹ میں جو ہے منکرین حدیث یا رافضیت کے نام پر جو ہے آج جو بک رہا ہے، پھیل رہا ہے، یہ بہت ہی فائن پروڈکٹ ہے. کس کا؟ سالوں کی، صدیوں کی محنت کا، صدیوں کی محنت کا. میں مثال دیتا ہوں اپنی. آج سے قریباً 20 سال پہلے منکرین حدیث کا یہ سوال ہوتا تھا کہ بھائی خبر میں عذاب نہیں ہوتا. کیا بولتے تھے؟ خبر میں عذاب نہیں ہوتا، خبر کا عذاب ہے ہی نہیں. تو الحمدللہ علماء حق نے جیسے ان کا جواب صدیوں سے دے لیتے آئے تھے، الحمدللہ 20 سال پہلے بھی میں جا کے معلومات حاصل کیا جب مجھے پتہ نہیں تھا. اور ان کا ٹارگٹ ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا. تو میں جا کر جب معلوم کیا تو بتایا گیا کہ بھئی دیکھو اس طریقے سے اس کا جواب یہ ہے فلاں ہے. تو بہرحال میں آ کر ان کو جواب دینے لگا. میں نے کہا کہ بھئی دیکھو قوم نوح ان کا جو ہے دلیل کیا ہوتی ہے کہ بھائی قیامت کے دن حساب و کتاب ہوں گا اور اسی کے بعد میں جو ہے رزلٹ نکلے گا کہ کون جنت میں جانا ہے اور کون جہنم میں جانا ہے. لہذا اس سے پہلے عذاب دیا جانا یہ بات ممکن نہیں ہے. تو اس کے جواب میں علماء نے الحمدللہ قرآن اور احادیث کے دلائل سے ثابت کیا کہ خبر کا عذاب عین حق ہے. اس کے لیے دلیل کیا پیش کی؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم پہلے پانی میں ڈوب گئی. انہیں پہلے پانی میں ڈبویا گیا اور اس کے بعد میں انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا. داخل کر دیا گیا. کیا کہا اللہ نے؟ داخل کر دیا گیا، آگ میں داخل کر دیا گیا. اگر قرآن کے الفاظ کے اوپر ہم غور کریں، نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی پانی میں ڈبو کر، یہ بات الحمدللہ ہم سب کو پتا ہے. لیکن آگ میں داخل کر دیا جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا ہے، جبکہ قیامت تو قائم ہی نہیں ہوئی. تو پھر کیسے وہ آگ میں داخل کر دیے گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کا کیا انجام ہونے والا ہے، اس نے کیا جو ہے دنیا کے اندر اعمال کیے ہیں اور اس کی کیا جو ہے اس کی سزا ہونے والی ہے یا کیا اس کا مقام ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حساب سے بندوں کے فیصلے جو ہے عالم ارواح میں کرتا ہے. تو بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ جب ان کو اس طریقے کی دلیل پیش کی گئی کہ دیکھو پھر یہاں پر نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ کہا گیا، فرعون کی قوم کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے لیے صبح شام آگ پیش کی جا رہی ہے، اور کئی بستیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ پہنچا. تو سوال جب پوچھا گیا تو ان کے پاس جواب نہیں رہا. لیکن اگر آج کے کسی منکرین حدیث سے آپ کی ملاقات ہو جائے، آج کے کسی منکر حدیث سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو یہ منکر حدیث یہ نہیں کہے گا کہ قبر کا عذاب نہیں ہے. یہ نہیں کہے گا کہ قبر کا عذاب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قبر کا عذاب اگر انکار کرے گا تو قرآن کی آیات اور احادیث پیش کر دیے جائیں گے. تو انہوں نے اپنے آپ کو فائن ٹیون کیا، اپنے آپ کو کیا انہوں نے جو ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا اور اپنے اشکال کو ایک اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی. اور انہوں نے کہا، آج کے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ بدن پر عذاب نہیں ہوتا، روح پر عذاب ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ بدن پر عذاب نہیں ہوتا، روح پر عذاب ہوتا ہے. ایسا کیوں کہنے پر مجبور ہوئے؟ کیوں مجبور ہوئے؟ الحمدللہ کہ اہل حق نے ان کا جو پہلا سوال تھا 20 سال پہلے کا، اس کا بھرپور جواب دیا. اہل حق نے ان کو بہترین طریقے سے ان کا منہ بند کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا یہ پیترا چل نہیں رہا ہے تو لہذا انہوں نے کیا اس کو
تھوڑا سا فائن ٹیون کیا اور اب کیا بولنے لگے, اب کیا کہنے لگے کہ بھائی روح پر عذاب ہوتا, جسم پر عذاب نہیں ہوتا. اور یہ ایکچوئل کیا ہے, یہ ان کا پہلا اسٹیپ ہے, یہ ان کا پہلا اسٹیپ ہے. جو کوئی یہ مانے گا پھر آخر میں آگے چل کے یہ اس کو عذاب قبر کے انکاری ہی بنا کر رہیں گے. یہ یاد رکھنا, عذاب قبر کے انکاری ہی بنا کر رہیں گے. لیکن شروعات میں کیونکہ بندہ سنے تو صحیح کہ وہ کیا کہتے ہیں, اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں, اپنے اشکالات کا, اپنے سوالات کا ایک نئے طریقے سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور ہم کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال یہ بتا کیوں رہا تھا, یہ بتا اس لیے رہا تھا کہ میں اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ باطل جو ہے وہ تھک ہارتا نہیں ہے. باطل یہ جو ہے شیطان اس کو جو ہے اپنا جو ہے اپنی طرف سے جو ہے ان کی ٹریننگ کرتے رہتا ہے اور ان کے دماغوں میں باتیں ڈالتے رہتا ہے اور یہ لوگوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں. اب ان سے اگر مجھ کو اور آپ کو بچنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ اسلام کی بنیادوں کو سیکھیں, اسلام کی بنیادوں کو سیکھیں. اگر ہم اسلام کی بنیادوں کو نہیں سیکھیں گے تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ اشکال, یہ شک اور شکوک اور شبہات جو ہے ہمارے دلوں میں اندر آتے جائیں گے, آتے جائیں گے, آتے جائیں گے. ایک دن آئے گا کہ آپ کہیں گے بھئی یہ ساری چیزیں غلط ہے, چھوڑ دو یہ, اور یا تو منکرین حدیث یا تو شیعہ بن کر رہ جائیں گے. اللہم احفظنا منہم. تو میرے بھائیو, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں, ہم علم حاصل کریں اور خصوصاً صحابہ اکرام کے تعلق سے علم حاصل کریں. ایک انشاءاللہ بڑی پیاری بات آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. دو بہت پیاری باتیں رکھوں گا, ایکچولی دو بہت پیاری باتیں. اگر آپ کو سمجھنا ہے, کسی کو بھی, کوئی بھی آئے آپ سے بات کرنے لگے, آپ اس کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ یہ حق ہے یا باطل, تو اس کے لیے دو فارمولے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا فارمولہ کیا ہے؟ پہلا فارمولہ یہ ہے کہ جو کوئی باطل اگر آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک طرفہ بات آپ کے سامنے رکھے گا. ایک طرفہ بات آپ کے سامنے, کچھ ایسی احادیث یا کچھ قرآن کی ایسی آیات جو اس کے فیور میں جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے گا. ایک مثال انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ صحابہ کی دشمنیوں کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کچھ احادیث بیان کرتے ہیں, کچھ احادیث بیان کرتے ہیں, بیان کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو, مثال کے طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جنگ کا واقعہ ہے اس کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حق کے قریب کون ہوں گے؟ علی ہوں گے. حق کے قریب کون ہوں گے؟ علی ہوں گے. لہذا اب جو حق کے خلاف آئے وہ باطل, جو حق کے خلاف آئے وہ باطل. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جو حق کے خلاف آئے وہ باطل؟ نہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی حق کے زیادہ قریب ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو مطالبہ ہوگا وہ بھی غلط نہیں ہوگا, لیکن زیادہ حق کے قریب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. بہرحال اگر یہ بات میرے کو اور آپ کو سمجھ میں نہ بھی آئے, میں اس کی جو ہے ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, لیکن اگر یہ بات سمجھ نہ بھی آئے تو آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن کیا ہے؟ امام ہے, سردار ہے. یہ کیا کرے گا؟ کیوں سردار کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ, اللہ اکبر, کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار کہا. کیوں؟ کس بنا پر؟ کہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ کے بیچ میں یہ صلح کرائے گا. اور تاریخ یہ بات جانتی ہے کہ وہ دو گروہ کون سے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ اور حضرت
معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ. یہ دونوں گروہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مسلمانوں کے عظیم گروہ، مسلمانوں کے عظیم گروہ، عظیم گروپ. اللہ اکبر. اور کس کے؟ مسلمانوں کے. لیکن یہ حدیث کوئی شیعہ، کوئی رافضی آپ کے سامنے بیان نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں صحابہ اکرام کا بغض، صحابہ اکرام کے تعلق سے آپ کے دلوں میں نفرت پیدا کی جائے. اور یہ نفرت کیسا پیدا کی جا سکتی ہے؟ آہستہ آہستہ. سب سے پہلے ذکر کریں گے کس کا؟ یزید بن معاویہ کا. اس کے بعد میں وہاں سے کہاں آئیں گے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پر آئیں گے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر آ گیا تو سمجھنا کہ یہ سیدھا وہاں سے کہاں جائے گا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے گا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہاں جائے گا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے گا. یہ ان کا روڈ میپ ہے. یہ ان کا کیا ہے؟ روڈ میپ ہے. اور اس طریقے سے یہ کیا کریں گے؟ تمام صحابہ اکرام کی جو عزت، اہمیت، رتبہ، مرتبہ آپ کے ذہن و عقل میں ہے، اس کو زائل کر دیں گے اور کہیں گے کہ تمام صحابہ اکرام مرتد ہو گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے. میرے بھائیوں، میرے پاس وقت بہت کم ہے. ایک دو باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام مرتد ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات حق ہے یا باطل ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک دو واقعات انشاءاللہ میں بتاؤں گا. یہ صحابہ اکرام کون ہیں؟ کون ہے یہ؟ سب سے پہلی چیز تو یہاں پر اس بات کو سمجھیے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، یہودی ہے یا عیسائی ہے، یہ آسمانی جو مذاہب ہیں، ان کے اندر نبیوں کے جو ساتھی ہوا کرتے تھے وہ سب سے افضل مخلوق، امت میں سب سے افضل لوگ مانے جاتے تھے. یعنی کہ اگر آپ پوچھیں گے جوڈائزم میں کہ بھائی تمہاری امت کے سب سے معتبر لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے وہ لوگ جو موسیٰ کے صحابی تھے. اسی طریقے سے اگر عیسائیوں سے پوچھا جائے گا کہ کون ہے تمہارے پاس سب سے افضل تمہاری امت میں، سب سے معتبر، وہ کیا کہیں گے؟ ڈسائپلز آف جیزس، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، ان کے ساتھی. لیکن افسوس کہ امت محمدیہ یہ ماننے پر آ گئی کہ ہماری امت کا سب سے بدترین گروہ کون سا؟ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. کیا مانتے ہیں نعوذ باللہ کہ امت کا سب سے بدترین گروہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. سب سے پہلی چیز تو آپ دیکھیے کہ جن کی تربیت اللہ نے کی، جن کی تربیت اللہ تعالیٰ نے کی، 13 سال مکی تربیت، پھر اس کے بعد 10 سال مدنی تربیت. یہ اتنی تربیت کا حاصل کیا ملا؟ حاصل کیا ملا؟ حاصل یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی صحابہ کرام مرتد ہو گئے. نعوذ باللہ. کیا ایسا ایمان ان کا تھا؟ کیا میرا اور آپ کا ایمان ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان آ کر کہے میں تمہیں 10 لاکھ 20 لاکھ روپے دیتا ہوں اپنا ایمان بیچ دو، کیا میں اور آپ بیچنے کے لیے راضی ہے؟ جب میرا اور آپ کا ایمان جو ان کے ایمان کے سامنے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اگر میرا اور آپ کا ایمان میں اور آپ نہیں بیچ سکتے، انشاءاللہ نہیں بیچیں گے، تو میرے بھائیوں ہم کیسے یہ بات مان سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اپنا ایمان بیچ دیا؟ صحابہ اکرام نعوذ باللہ دنیا کے لیے جو ہے آخرت کا سودا کر دیے. نعوذ باللہ من ذالک. ارے کون صحابہ اکرام؟ کون؟ ذرا اندازہ تو کرو کس کے بارے میں بات کر رہے ہو. علم کی کمی نے تمہیں اس موڑ پر لے کے آ کر چھوڑا اور شیطان کے جو ہے شکنجوں میں، شیطان کی جو ہے باتوں میں تم جو ہے آگے. علم حاصل کرنا چاہیے میرے بھائیوں. دلیل ہے اسلام کے اندر، الحمدللہ اسلام کے اندر دلیل ہے. آپ کو وقت دینے کی ضرورت ہے، وقت دیجئے. آئیے ایک دو باتیں انشاءاللہ میں رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. سب سے پہلی چیز، صحابہ اکرام نے جب اسلام قبول کیا میرے بھائیوں کیا دور تھا، کیسا وقت تھا جب صحابہ اکرام نے اسلام قبول کیا؟ کیا ایسا امن اور امان کا موقع تھا؟ کیا ایسا امن اور امان کا پیریڈ تھا کہ صحابہ اکرام جو ہے اسلام قبول کر لیں؟ کچھ بھی نہیں.
نہیں میرے بھائی، اسلام قبول کرنے کا مطلب اس دور میں یہ تھا کہ آپ ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا رہے ہو، ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا رہے ہو. آج آپ اسلام قبول کریں گے، کوئی پلٹ کے بھی نہیں پوچھے گا کیا کر لے رہا، کر لینے دے بولے. ایسا دور ہے آج کا. لیکن وہ دور کیا تھا کہ اگر آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ ساری دنیا کی دشمنی مول لیتے ہیں. اور ایسی دشمنی صحابہ اکرام نے مول لی. کیوں؟ کیونکہ ان کو اسلام کی حقانیت سمجھ میں آ گئی تھی، فلاح کا راستہ ان کو سمجھ میں آ گیا تھا. ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ نجات کس چیز میں ہے، نجات کہاں پر ہے. تو انہوں نے نجات کا راستہ اختیار کیا. اور یہ راستہ دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. صحابہ اکرام کے اوپر جو مصیبتیں آئی، آئیے ایک صحابی کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں، خباب بن ارقط. صحابہ اکرام ایک مرتبہ جو ہے مدینہ میں بیٹھ کر اپنے اوپر جو ہے جو ظلم اور ستم مکہ والوں نے ڈھائے، ان ظلم و ستم کا تذکرہ کر رہے تھے کہ بھئی میرے ساتھ ایسا کرے جو ہے مکہ والے، میرے ساتھ ایسا ظلم کرے، میرے ساتھ ایسا ظلم کرے. تو خباب بن ارقط جو تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف اپنی پیٹھ پر سے کپڑا ہٹایا. اپنی پیٹھ پر سے کپڑا ہٹایا. انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بس اپنی پیٹھ پر سے کپڑا ہٹایا. جو تمام صحابہ اکرام وہاں بیٹھے تھے دیکھ کر خاموش ہو گئے. کیا کرتے تھے؟ یہ غلام تھے، ان کا جو آقا تھا کیا کیا کرتا تھا؟ پتھروں کو آگ میں تپاتا. پتھروں کو آگ میں تپاتا. جب وہ پتھر لال ہو جاتے، وہ پتھروں کو بچھا کر انہیں اس کے اوپر لٹا دیتا. انہیں اس پر لٹا دیتا. یہ کہتے ہیں یہاں تک کہ مجھے اپنی چربی جلنے کی بو آتی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسے ظلم و ستم ہے. جن کے ایمان کو ایسا ظلم اور ستم ہلا نہ سکے، وہ بے وقوف ہی ہوگا جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی صحابہ اکرام دنیا کے واسطے جو ہے مرتد ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائیوں، مجھ کو اور آپ کو پتا ہے کہ پیاز اور لہسن، کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے ممانعت ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کب کہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کب کہے؟ میرے بھائیوں، آنکھ غور سے سننا، ہو سکے تو دل روئے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے. صحابہ اکرام ایک غزوے پر گئے ہوئے تھے. واپسی میں بھوک کی شدت ہے، کڑک گرمی کا موسم ہے. یہ گرمی نہیں ہماری صحرا کی گرمی، صحرا کی گرمی کا موسم ہے. اور ایسے سائے دار درخت وغیرہ عرب میں نہیں ہوتے، نہ بلڈنگیں تھی، سائے کا کوئی مقام نہیں تھا. وہ گرمی کے اندر سفر کر رہے تھے اور واپس ہو رہے تھے. وہ سفر کر رہے تھے. کیا ہوا؟ بھوک کی شدت ہے، بھوک کی شدت. اور اس شدت کے اندر وہ کہاں پر گئے؟ ایک لہسن کے جو ہے باغ میں چلے گئے. اگر آپ نے کچا لہسن کبھی کھایا ہے، اور اگر نہیں کھایا ہے تو جا کر گھر میں ایک دو کچے لہسن کے پوتیاں جو ہے منہ میں چباؤ، اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اور جنہوں نے کھایا ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ میں کیا کہنے والا ہوں. تو بھوک کی شدت اتنی تھی کہ صحابہ اکرام نے وہ کچے لہسن کھا لیے. اللہ اکبر. ایک دو پوتی نہیں کھائی جا سکتے. آپ جا کے کبھی ٹرائی کرنا، گھر جا کر ٹرائی کرنا. دو کچے پوتی جو ہوتے نا لہسن کے، وہ ہم نہیں کھا سکتے. تو کیسی بھوک کی شدت تھی ہوں گی کہ کچے لہسن کھا لیے. اللہ اکبر. کچے لہسن کھا کر اس کے بعد میں نماز کا وقت ہوا تھا. جب مسجد میں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی پیاز اور لہسن کھائے وہ ہماری مسجدوں سے دور رہے. اللہ اکبر. یہ شان نزول ہے، یہ واقعے کا پس منظر ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا پس منظر یہ ہے. میرے بھائیوں، اندازہ کرو کہ ان کی بھوک اور پیاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور نہیں کری. یہ اپنی جانوں کی قربانی جو ہے دے دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں.
ایک جو ہے صحابی کو مکہ والوں نے پکڑ لیا, کہا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اگر تم یہ کہو کہ میری جگہ پر محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ پر محمد ہوں گے, نعوذ باللہ, میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چھپ جائے. اللہ اکبر, یہ وہ محبت تھی. مرد تو مرد, عورتوں کی محبت کا عالم کیا تھا. جنگ احد کا موقع ہے. ایک موقع ایسا آیا کہ مشرکین مکہ جو ہے حملہ آور ہوئے, اور فطرت انسانی جو ہے, انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی سڈن جو ہے اس کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے تو انسان بوکھلا جاتا ہے. صحابہ اکرام بھی انسان تھے, وہ بھی جو ہے تھوڑا سا بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے. تو اس وقت صحابہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کچھ چند صحابہ موجود تھے. مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قتل کیا جا سکتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہا کہ احد کے دن میں جس طرف دیکھتا ہوں ام عمارہ میرا دفاع کرتی نظر آتی. اللہ اکبر. مرد تو مرد ہے, عورتوں کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے اندر عورتیں بھی جو ہے اپنی جانوں پر کھیلی, شیرنی کی طرح لڑی. ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ تو ایک واقعہ ہے, ایسے کئی واقعات آپ کے سامنے, آپ کو اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے, صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے, مل جائیں گے. الغرض بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ جن کا ایمان میرے اور آپ کے لیے دلیل ہے, میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے. کیوں؟ ایسے ہی کہ ان کے ایمان کے اندر کوئی خاص بات تھی ہی نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے مثال بنا دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اللہ اکبر. کیا ایسے ہی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب جانچا, ان کو خوب پٹکا, ان کو جھنجھوڑا, ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اچھا, اب ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, یہ قرآن کی آیت, جب یہ آیت شیعوں کے سامنے, منکرین حدیث کے سامنے پیش کی جاتی ہے, یہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ اپنی بات کو منوانے کے لیے یہ کس حد تک جا سکتے ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. کس حد تک جا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کو کسی بات کا علم اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بات صادر نہ آ جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اب اہل سنت کیا کہیں گے کہ بھائی جن سے اللہ راضی ہو گیا ان سے تم جو ہے ناراض ہو. تو یہ اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کا اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک کہ وہ چیز ہو نہ جائے. جب وہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے. تو ایمان والوں کے, صحابہ کرام کے دلوں کے اندر کیا تھا؟ نعوذ باللہ, اللہ کو پتہ نہیں تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. لیکن جب بعد میں انہوں نے ارتداد اختیار کیا تو ختم کافر ہو گئے, نعوذ باللہ من ذالک. آپ دیکھ رہے ہیں کہاں تک پہنچ گئے, کہاں تک پہنچ گئے. وہ گمراہ قوم ہے جنہوں نے اللہ کے اوپر بہتان باندھنے سے بھی جو ہے یہ راز نہیں آئے, باز نہیں آئے. اللہ اکبر. ایسوں کی بات کم علمی کی وجہ سے, کم تحقیق کی وجہ سے میں اور آپ اگر مان لیں تو پھر بتائیے میں اور آپ کہاں جائیں گے, ہمارا انجام کن میں ہوگا. تو میرے بھائیوں, بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق کیجئے, تحقیق کیجئے. دلیل, اسلام دلیل کا نام ہے, اور یہ دلیل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ صحابہ کرام کی عدالت کو میں اور آپ ماننے نہ لگے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے رپورٹرز کون ہیں, کنہوں نے ہم تک یہ بات پہنچائی. یہ قرآن ایسا کلام نہیں ہے کہ بھائی بس اٹھایا اور لا کے رکھ دیا بھائی یہاں پر یہ دیکھو یہ قرآن ہے. نہیں, آپ اس قرآن کی ایک ایک آیت کو اللہ تک پروف کر سکتے ہیں. اللہ اکبر, بہت بڑی بات کہتا ہوں, اللہ تک پروف کر سکتے ہیں اس کتاب کو کہ یہ کتاب
ہم کو فلاں سے ملی، ان کو فلاں سے ملی، ان کو فلاں سے ملی، امام بخاری کو ملی، پھر امام بخاری نے فلاں سے لیا، انہوں نے فلاں صحابی سے لیا، فلاں صحابی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات لی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہاں سے ملی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات میں اور آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمارا ایمان کھوکھلا ہوگا، ہمارا اسلام کھوکھلا ہوگا۔ اس بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میں اور آپ کو آج فتنوں سے ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرنا پڑے گا، علم اپنے اندر لانا پڑے گا، تبھی ہم جو ہے ان فتنوں سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔